سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک کی آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور صحیح پڑھنے کی، صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو مجھے سننے کے بعد ہم دونوں کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سورہ مریم کی آیت نمبر 96 16واں پارہ ہے اور 9واں رکوع ہے، پارے کا 6واں رکوع ہے سورت کا، ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تقریر بلا تمہید۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ نیک عمل کرنے والا، ایمان والا مخلص ہو کے کام کرے تو ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیں گے۔ آج جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، ہر ایک صحابی سے اہل سنت و جماعت محبت کرنے والے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے ہم محبت نہیں کرتے، اور ان میں سے بالخصوص خلفائے راشدین، ان سے ہر ایک مکتبہ فکر کا بندہ محبت کرتا ہے، اور بالخصوص اخص الخاص حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرام، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو پیارے علی سے محبت نہیں کرتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا علمی مقام، مرتبہ، ان کی قرآن فہمی، حقیقت شناسی، فقہی صلاحیت تمام اولین و آخرین میں منفرد اور ممتاز ہے۔ جو اللہ نے آپ کو فقہی صلاحیت اور جو اللہ نے آپ کو علمی مقام، مرتبہ عطا فرمایا ہے، یہ اولین اور آخرین میں کسی کے پاس یہ نہیں ہے۔ قدرت نے انہیں عقل و خرد کی اس قدر عرفہ و اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل، جو حل نہیں ہو سکتے تھے، سمجھے جاتے تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم انتہائی آسانی سے ان مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم ہوں، حضرت سیدنا عثمان غنی ہوں، ان تمام کی مجلس شورا جو تھی، ایگزیکٹو کمیٹی، اس کے اندر سب سے ممتاز مقام حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل رہا ہے۔ ایک مثال کے طور پر میں عرض کر دیتا ہوں، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس فیہا وفی روایت لیس لہا۔ ابو الحسن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جس وقت میرے پاس کوئی مسئلہ پیچیدہ پیش کیا جائے اور علی موجود نہ ہو۔ یعنی اے اللہ، جب بھی مجھے کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش آئے میرے ساتھ علی ہونا چاہیے۔ اور کئی مقامات پر یہ بات ظاہر بھی ہوئی۔ میں ایک مثال آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ عمر فاروق اعظم کے پاس مسئلہ آیا، عورتیں آئیں، دونوں مائیں تھیں، ایک کے ہاتھ میں بچی تھی، ایک کے ہاتھ میں بچہ تھا۔ بچی کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا، بچے کی ہر کوئی ذمہ داری لے رہا تھا۔ دونوں مائیں کہتی ہیں یہ بیٹا میرا ہے، یہ بیٹا میرا ہے۔
لیکن بیٹی کو کوئی قبول نہ کرے. اب یہ تو بات دائی جانتی ہے نا, یا ماں جانتی ہے اس نے کیا پیدا کیا. اب اس کا حال ادھر کہاں سے آ گیا؟ اور یہ دور کون سا ہے؟ صدیوں پہلے کا دور ہے, جب ڈی این اے بھی دریافت نہیں ہوا تھا اور ڈی این اے کی تحقیق بھی نہیں تھی. اب بتاؤ یہ فیصلے کا حل کیا ہوگا؟ دائی بھی نہیں مان رہی, مائیں بھی نہیں مان رہی, فیصلہ بھی عدالت میں موجود ہے, اور عدالت بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی, اور عدالت بھی خلفائے راشدین کی, سارے جید صحابہ موجود ہیں. اور اگر ان میں سے فیصلہ نہ ہو تو گویا یہ صرف صحابہ کی عدالت نہیں, یہ رسول اللہ کی عدالت تھی. اصحاب کا نجوم پھر وہ کدھر جائے گا؟ اور خلفائے راشدین المہدیین کی وہ روایتیں کدھر جائیں گی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی موجود تھے. آپ نے فرمایا, عمر فاروق اعظم نے, پیارے علی فیصلہ کرو. آ گیا فیصلہ کرو, بیٹا کس کا ہے, بیٹی کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو, ان دونوں ماؤں کا دودھ لے کے آؤ. ان سے کہو دودھ لے کے آئیں ایک برتن میں. دودھ لے کے آئے, اس کو جب پیمائش کی گئی, ایک کا دودھ وزنی تھا, ایک کا دودھ ہلکا تھا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے فیصلہ کیا جس کا وزنی دودھ ہے اس کا بیٹا ہے, جس کا ہلکا ہے اس کی بیٹی ہے, چلو اس کو دو. عمر فاروق اعظم کہنے لگے آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا ہے؟ تو شیر خدا فرمانے لگے میں نے قرآن پاک سے فیصلہ کیا ہے, میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں ان علی ابن ابی طالب عندہ علم الظاہر والباطن, علی وہ شخص ہے جس کے پاس قرآن کا ظاہری علم بھی موجود ہے, قرآن کا باطنی علم بھی موجود ہے. ظاہر تو ہر کوئی جانتا ہے نا جی, وہ بھی کوئی جانتا ہے, ہر کوئی نہیں جانتا, وہ بھی کوئی جانتا ہے. تو کہا آپ نے فیصلہ کہاں سے کیا؟ بولے میں نے قرآن سے فیصلہ کیا ہے. کہنے لگے قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے, آپ نے فیصلہ کہاں سے کیا؟ فرمایا کھولو قرآن کا 4 پارہ اور پڑھو یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے اولاد کے بارے میں کہ بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں, بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے. بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں, بیٹی کو 1 حصہ دیا جائے. تم کیا سمجھتے ہو یہ صرف وراثت میں ہے؟ یہ ہر جگہ پر یہی مسئلہ چلے گا. تو پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کان عمر یتعوذ باللہ من معضلۃ لیس لها لیس فیہا وفی روایت لیس لها, کہ جناب اے اللہ میں اس وقت سے پناہ مانگتا ہوں جس وقت میرے پاس کوئی پیچیدہ مسئلہ پیش کیا جائے اور ابو الحسن موجود نہ ہو. اب آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ تھا, بھائی بیٹے بیٹی کا مسئلہ تھا, اور یہ راز کی بات تھی, ماں اور دائی کے درمیان کے راز کی بات. لیکن دیکھو قرآن کا علم رکھنے والوں کی شان کہ انہوں نے ظاہر کو بھی پڑھا ہے, باطن کو بھی پڑھا ہے, اور پھر فیصلوں کا ایسا حال نکال کے دیا ہے کہ دنیا آج بھی حیران ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا علمی مقام عطا فرمایا تھا. صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں الاستیعاب کے اندر روایت موجود ہے, جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے مل جاتا تو پھر ہم کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے. بعض بندوں کی نا جی عادت تو 30 سے بھی پوچھ لے, اس سے بھی پوچھ لے, اس سے بھی پوچھ لے, اس سے بھی پوچھ لے, وہ دل کو سکون نہیں آتا, تسلی نہیں آتی, اپنا مطلوبہ جواب جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی, جب حضرت علی بتا دیتے تھے بات ختم ہو گئی. ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ, سچے باپ کی سچی بیٹی, آپ فرماتی ہیں علی اعلم الناس بالسنہ. تاریخ مدینہ دمشق کی 42ویں جلد ہے, صفحہ نمبر 408 ہے. آپ فرماتے ہیں لوگوں میں اگر کوئی تم نے دیکھنا ہے اعلم الناس, جو سب سے بڑا عالم ہو, سب سے اونچا مقام رتبے کا حامل ہو, وہ علی المرتضیٰ شیر خدا. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ بندہ کتنا بڑا عالم ہے تو اس کی شناخت آپ نے یوں بیان فرمائی
इन्नहु सयअती नासुन युजादिलूनकुम बिशुबहात अल-कुरआन फखुदूहुम बिस्सुनन फ़इन्न अस्हाबस्सुनन अअलमु बिकिताबिल्लाह। अन करीब कुछ लोग आएंगे जो तुम्हारे साथ मुतशाबिहात जो कुरान पाक में बयान हुए हैं उनमें बहस करेंगे, तुम उनका मुआखज़ा अहादीस से करना, बेशक असहाब हदीस सबसे बढ़कर कुरान करीम के आलिम हैं। सुनन दारमी की रिवायत है। मुतशाबिहात क्या हैं? मुतशाबिहात सादा लफ्ज़ों में मैं आपको अर्ज़ करूं तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर ज़ुबान बंद रखने का हुक्म दिया गया है कि इसके ऊपर ज़ुबान नहीं खोलनी। मिसाल के तौर पर यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके सरों पर है। अब ये कहे कि ये जो यदुल्लाह है, ये अल्लाह का हाथ जो है, उसकी उंगलियां कैसी हैं, उसके बाजू कैसे हैं, उसका हाथ अगर ऐसा है तो फिर उसका जिस्म कैसा है? जैसे कुरान पाक में वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, अल्लाह का चेहरा कैसा है, अल्लाह का जिस्म कैसा है? ये है मुतशाबिहात। इन पर बहस नहीं करनी, इन पर मुंह बंद रखो, ठीक है जी। यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, और फिर वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, जब आप मार रहे थे आप नहीं मार रहे थे, अल्लाह मार रहा था। अब ये कहना कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह कंकरियाँ मार रहा था, ओ भाई वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है। अब कहे नहीं जी ये तो कुरान पाक के अंदर मौजूद है, तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म कहते हैं ऐसे उल्लू के पट्टे को पकड़ो और उनसे कहो तू ज़्यादा आलिम है या सहाबाए कराम ज़्यादा बड़े आलिम थे? वो जिन्होंने हुजूर से सीखा है उनको इल्म कोई नहीं था। तू कल दी कोट किरली छतीरा नाल जफे, तू आके आजकल ना जी लोगों को ये एक बड़ा वो लगा हुआ है, अंदर से खुंदक लगी हुई है। जो कमज़ोर 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 कड़ियाँ हैं ना, हर एक बंदे के अंदर हर एक मसलक में कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी मौजूद रहती है। कहीं पर वो मामला सुलझने सुलझाने की कैफियत में रहता है। ऐसे नाजुक नाजुक मसाइल को पकड़ो और वो जनाब बयान करो, ए भी गंदा थे, ए भी गंदा थे, ए भी गंदा थे, ए भी गंदा तो मैं कायनात दा सब तो बड़ा सच्चा। और दुनिया भी कहती वाह 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 वाह। जो जितना सहाबा कराम को बुरा कहेगा, बाज़ारू ज़ुबान उनके लिए इस्तेमाल करे, अज़वाज मुताहरात के लिए बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करे, दुनिया उनको वायरल करती ऐसे दबा के। बुराई जो है, बुराई वो बुरे लोगों की वजह से नहीं बढ़ी, बुराई जो है वो बुरे लोगों की वजह से नहीं बढ़ी, वो अच्छे लोगों की वजह से बढ़ी। आप भी हैरान हो गए ये क्या बात हो गई, अच्छे लोगों की वजह से कैसे बढ़ गई? हम जब किसी बुराई को देखते हैं ना जी, आजकल फेसबुक ट्विटर का ज़माना है, फेसबुक पे देखा, यूट्यूब पे देखा, क्या किया, फ़ौरन शेयर पे शेयर ठोक दिया। बुराई देखी, फ़ौरन शेयर पे शेयर ठोका। कोई लड़ाई हो रही है, लड़ाई छुड़वाएंगे नहीं, फ़ौरन वीडियो बनाने लग जाएंगे। कोई झगड़ा हो रहा है तो ख़त्म नहीं करना ना, ऐसी हरकत नहीं करनी। फ़ौरन एक्सीडेंट हो गया, बंदा मर रहा है, वीडियो बनानी शुरू कर देनी। ओए अल्लाह के बंदे क्या हो गया तुम्हें? एक बंदा तकलीफ़ में है और तू बजाय उसकी तकलीफ़ रफ़ा करने के तू उल्टा उसका मजाक उड़ा रहा है और उस शैतानियत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लड़ाई हो गई, उसको आगे शेर पे शेर ठोकी जा रहे हो। अच्छा, एक तो ये मसला, और दूसरा ये जो सूफ़ी हज़रात होते हैं ना जी, इनको मैं कहता हूँ फेसबुक के मुफ्ती, ये सोशल मीडिया के मुफ्ती क्या करते हैं, कोई रिवायत का सर पैर नहीं होता, कोई बात नहीं होती, ठोकी जा रहे हैं, शेर पे शेर ठोकी जा रहे हैं। जैसे रमज़ान शरीफ से पहले इतनी मर्तबा मैं कौम को बता बैठा हूँ, इसके कई मर्तबा इसका डिनाई भी किया, लेकिन नहीं, जो रमज़ान के आने की खुशखबरी पहले सुनाएगा उस पर जन्नत वाजिब हो गई। अब इस रिवायत का वजूद ही कोई नहीं है, सर पैर ही कोई नहीं है, और ठोकी जा रहे हैं, ठोकी जा रहे हैं। और जो भी उल्टा सीधा मसला होगा सहाबा कराम की तरफ मंसूब करके बयान किए जा रहे हैं आगे। तो अब बताओ, ये जितने भी अच्छे लोग हैं उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए था, बीमारियों का तदारुक करना चाहिए था, या उसको फैलाना चाहिए था? एक ने गुस्ताखी की है, एक ने बदतमीज़ी की है, एक ने गाली बकी है, ओहो हो कौम को तो मसाला मिल गया। अब दड़म 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 करो करो, शेर पे शेर ठोकी जाओ, ठोकी जाओ, ठोकी जाओ। और यार बुरे आदमी को उसकी मौत मरने दो, बुराई को हाथ से रोको, उसके खिलाफ कोई एक्शन लो, उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाओ, बजाय इसके कि वो रिपोर्ट करवाएं
یہ صورتحال ہو رہی ہے. لہٰذا یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں. یہ عمر فاروق اعظم نے فرمایا سب سے بڑا عالم جو ہے وہ کبھی ان مسائل میں نہیں پڑے گا. یہ آپ نے بڑا وہ عالم جو گفتگو کرے جو دماغوں کے اوپر سے گزر جائے, دماغ میں آئے ہی نہ, ذہن میں وہ عالم نہیں ہے. عالم کا مطلب یہ تھا کہ مشکل مسائل کو تو سیکھ کے آسان کر کے عوام تک پہنچا دے. جو مشکل پڑھائی تھی وہ پڑھ اور آسان کر کے ان کو بتا دے. جو یہاں پر میرے بڑے بزرگ ساتھی بیٹھے ہیں, جو آج لوچ آپ کو نظر آتے ہیں تقاریر میں, آج سے 50 سال 40 سال پہلے علماء میں تھے, سادہ سادہ بیان کرتے تھے, سادی سادی بات کرتے تھے, جو اگلے کو بھی سمجھ میں آتی تھی, ہماری بھی سمجھ میں آتی تھی, اور وہ پھر جو سن کے اٹھتا تھا وہ پھر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتا تھا. لیکن آج یہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی. حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, اکان فی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد اعلم من علی قال لا واللہ ما اعلمہ, کہ ان سے سوال کیا گیا. یہ المصنف ابن ابی شیبہ کی 17ویں جلد کے اندر 123 صفحہ نمبر پر 32,772 نمبر پر روایت موجود ہے. آپ سے سوال کیا گیا کیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت علی سے بڑھ کے بھی کوئی عالم تھا؟ کہا نہیں, میں نہیں جانتا, اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ حضرت علی سے بھی کوئی بڑا عالم تھا. علم میں علی بے مثال تھے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں, لوگوں مجھ سے سوال کرو, سلونی اما شئتم, جس شے کے مرضی بارے میں سوال کرو, جو تمہارا دل کرتا ہے نا جی وہ سوال کرو. میں زمین کے علوم کا بھی وارث ہوں, میں آسمانوں کا علم بھی جانتا ہوں, میں ظاہر کو بھی جانتا ہوں, میں باطن کو بھی جانتا ہوں. میں یہ بھی جانتا ہوں قرآن پاک کی کون سی آیت کب کیسے اور کہاں اتری ہے. وہ مدینے میں اتری, وہ مکے میں اتری, وہ طائف میں اتری, وہ صحرا میں اتری, وہ میدان میں اتری, وہ پہاڑ پہ اتری. کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ قرآن کی آیت نازل ہو اور مجھے پتہ نہ ہو قرآن کی آیت کہاں نازل ہوئی. پوچھ لو پوچھ لو پوچھ لو, جو پوچھنا ہے آج مجھ سے پوچھ لو, میرے بعد یہ کوئی دعویٰ نہیں کرے گا. ہم بھی بڑے سے بڑا عالم بھی جتنا مرضی بزرگ ہو جائے, جتنا مرضی مطالعہ ہو جائے, وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں جناب سارے سوالوں کا جواب فی البدی دے سکتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے حافظے میں مضبوط ہے, جو علم ہے ہم جانتے ہیں, وہ آپ کو ہم بتا دیں گے, اور جو نہیں علم وہ پڑھ کے آپ کو بتا دیں. جو مسئلہ ہمارے ذہن میں حاضر نہیں ہے وہ ہم آپ کو. لیکن حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ہر سوال کے بارے میں جواب دے سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اگرچہ بیٹے تو ابو طالب کے تھے, لیکن پرورش انہوں نے حضور کے گھر میں پائی ہے. میرے نبی کا شب و روز انہوں نے دیکھا ہے, میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا ہے, بولنا چلنا دیکھا ہے. سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ, کرسی لے آؤ, اوپروں کرسی پکڑو. ایمان لانے والی ام المؤمنین امی خدیجہ, اس کے بعد پھر ایمان لانے والے حضرت علی المرتضیٰ ہے. پہلا مسلمان بچہ, پہلا مسلمان مرد, پہلا مسلمان بچہ وہاں سے لے کے حضور کی تبلیغ کے پہلے دن سے لے کے آخر دن تک جو حضور کے ساتھ رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم, آپ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا, قبلہ یہ بتائیں کہ آپ کو اتنا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ بھئی ہر ایک مسئلے کا حل آپ کے پاس ہے, ہر ایک سوال کا جواب آپ کے پاس ہے, یہ آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ کہنے لگے میں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے 1,00,000 علم کے باب سیکھے تھے. 1,00,000 علم کے باب میں نے حضور سے سیکھے. اور جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو میں نے غسل دیا, آخر چلو چھوڑو, حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جب میں نے آخری غسل دیا نا جی, تو حضور کے آخری غسل کے بعد ہم نے آپ کا جسم انور خشک کیا.
خشک کرنے کے بعد نا جی حضور کی آنکھوں کے یہ درمیان میں، یہ جو آنکھوں کے درمیان یہ جگہ ہے، آنکھوں کے درمیان میں 2 پانی کے قطرے رہ گئے تھے۔ میں نے یہ سوچا کہ اس کو میں پانی کو خشک کر دوں۔ پھر میں نے کہا اللہ کے بندے، زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ یہ خوش نصیبی تو نہیں ہوگی، یہ پانی کے قطرے خشک کیا کرنے ہیں، یہ پانی کے قطروں کو چوس ہی جا دیں۔ کہتے ہیں میں نے وہ جو حضور کی آنکھوں کے درمیان جو 2 پانی کے قطرے تھے وہ میں نے جب زبان سے چوسے تو کہتے ہیں 1,00,000 علم کا باب تو پہلے ہی میرے سینے میں تھا، ہر باب کے اندر 1,00,000 باب اور کھلتا چلا گیا۔ یوں کہیں وہ 2 قطرے نہیں تھے، وہ علم کا سمندر تھا جو حضور نے میرے سینے میں موزن کر دیا۔ اب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات گرامی اتنے عالم کیسے ہوئے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے جب پیدائش ہوئی تھی آپ کی تو آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا، سب سے پہلے لعاب رسول کی گرتی لی آپ نے۔ وہ جو لعاب رسول تھا، وہ گرتی جو تھی، اس گرتی نے تو پہلے ہی علم کے باب اندر ٹرانسفر کر دیا نا۔ اس کو ہم کہتے ہیں علم لدنی۔ ہمارے بزرگ جو ہیں حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تشریف فرما ہیں تو آپ نے ایک بندے پہ بڑے خوش ہو گئے، اس کی خدمت سے خوش ہو گئے، تو آپ نے گدڑی سے نا سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو چبایا، چبا کے فرمایا یہ لے یہ کھا جا۔ وہ بندہ کہتا ہے جیسے میں نے اس کو کھایا تو گویا اللہ تعالیٰ نے ولایت کے سمندر میرے سینے میں کھول دیے۔ وہ علم جو تھا، وہ علم، وہ نظر، وہ مقام اور مرتبہ اللہ نے مجھے بھی عطا فرمایا۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ حضور کے زمانے سے ایسے چلا آ رہا ہے۔ آج پتہ چلتا ہے امام حسن سب سے افضل کیوں ہیں، آج پتہ چلتا ہے امام حسین سب سے افضل کیوں ہیں، آج پتہ چلتا ہے علی کی منفرد مقام کیوں ہے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے لعاب رسول کی گردیاں لی ہوئی ہیں۔ وہ حوض کوثر کے چشمے، وہ علم کے چشمے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے ان میں سے حصہ ان کو بھی عطا فرمایا ہے۔ اب کوئی کہے کہ علی کا علم میں نے مقابلہ کر لیا ہے، اس سے بڑا بیوقوف آدمی کون ہو سکتا؟ اور جس کو خود رسول کائنات اپنے لعاب مبارک کی گرتیاں دے، اور جو دیکھ کے دیدار مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ کی زیارت کیے بغیر آنکھ نہ کھولے، اپنی اماں جی کو نہیں دیکھا، ابا جی کو نہیں دیکھا، کسی اور رشتہ دار کو نہیں دیکھا، دیکھا تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائے یار۔ گولڑا شریف کے تاجدار کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں، اور یار اس صورت نو میں جانا کھاں، اور جانان کے جان جہانا کھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، اور جس شان تو شانہ سب بڑیاں، مل کے کہو سبحان اللہ، ذرا اچھی بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا، اور کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اور گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ چہرہ مصطفیٰ کو معمولی چیز ہے؟ ہائے 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 ہائے۔ اب یہاں پر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی نا جی 3 خواہشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ایک بڑی طویل حدیث پاک ہے جس کا حصہ یہ ہے کہ حضرت کریم آقا جی علیہ السلام کا دربار رسالت لگا ہوا ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، تو آپ نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ تم میں سے کس کی پسندیدہ چیز اس دنیا میں سے کیا ہے، اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں بتاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حضرت صدیق اکبر نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت علی المرتضیٰ نے۔ جب انہوں نے بتا دیں تو پھر جبریل امین بھی آ گئے، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی یہ چیزیں پسند ہیں۔ جب جبریل امین نے بتا دیں تو پھر اللہ سونے نے کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ ایک بڑی طویل حدیث ہے، میں نے ابتدائی اپنے ایام میں یہاں پر میں نے عرض کی تھی، زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا۔ اس میں سے، اس حدیث میں سے صرف حضرت علی کا میں حصہ آپ کو عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں مجھے حبب الی من دنیاکم ثلاث،
مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. اکرام الضیف، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ مجھے بڑا پسند ہے. مسجد میں لنگر کھانا چل رہا تھا تو ایک بندے نے نا باہر دیکھا ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اور وہ سوکھی روٹی چبانے کی وجہ سے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے. وہ کھانا کھانے کے بعد نا جی کہنے لگا، حضرت امام حسن تقسیم کر رہے تھے تو کہنے لگا یار مجھے ایک بندے کے لیے کھانا مل سکتا ہے؟ وہ ایک بار غریب فقیر آدمی بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، وہ سوکھی روٹیاں کھا رہا ہے، تو میں نے اس کو کھانا دینا ہے. تو مسکرا کے فرمانے لگے تجھے پتہ ہے وہ ہے کون؟ تجھے پتہ ہے یہ جو لنگر کھا کے اٹھا یہ اسی کا لنگر چل رہا ہے، یہ اسی کا لنگر چل رہا ہے. وہ اپنے اختیاراً سوکھی روٹی کو چبا رہے ہیں اور سارے زمانے کو لنگر کھلا رہے ہیں. ایک تو کہتے ہیں مجھے یہ بڑی چیز پسند ہے، والضرب بالسیف. پھر تلوار سے جہاد کرنا مجھے بڑا پسند ہے. پھر تیسرا کہتے ہیں مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں. کہاں کے؟ گرمیوں کے روزے. اب میں ایک حدیث پاک آپ کو ترغیب و ترہیب کی سناؤں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حماد بن زید ولا اعلمه الا قد رفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ارى الاسلام وقواعد الدين ثلاث عليهن اسس الاسلام من ترك واحدة منهن فهو بها كافر حلال الدم شهادة لا اله الا الله والصلاة مكتوبة وصوم رمضان. رواه ابو يعلى باسناده حسن. وفي رواية من ترك منهن واحدة فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل وقد حل دمه وماله. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے کڑے دین کے قواعد 3 ہیں جن پر اسلام کی بنیاد مضبوط کی گئی. 3 ایسی بنیادیں ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی. ان میں سے جو ایک کو بھی ترک کرے گا وہ بندہ کافر ہے، اس کا خون حلال ہے، اس کا مال حلال ہے. پہلی بات کلمہ توحید. جو بندہ شرک کرے گا، توحید کا قائل نہیں ہوگا، مرتد ہو گیا، اس کا خون اور اس کا مال حلال ہو گیا. دوسرا فرض نماز کو چھوڑ دینے والا، فرض نماز کو چھوڑ دینے والا، وہ بھی بندہ جان بوجھ کے جس نے فرض نماز چھوڑ دی بغیر کسی بیماری اور عذر کے، وہ بھی بے ایمان ہو گیا. تیسرا رمضان المبارک کا روزہ، فرض روزہ جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا وہ بھی بے ایمان ہو گیا. پھر کہتے ہیں کہ نہ اس بندے کا کوئی نفل قبول ہے نہ اس کا کوئی فرض قبول ہے، وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے. یہ روایت سنن کبریٰ شریف کے اندر بھی ہمیں ملتی ہے. انہ سمع جابر بن عبد اللہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ رواہ المسلم فی صحیح. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور کفر کے درمیان نماز نہ پڑھنا یہ فرق ہے. کافر میں اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ وہ نماز نہیں پڑھے گا، کافر نماز نہیں پڑھے گا، مسلمان نماز پڑھے گا. مہینہ رمضان کا ہے، شان علی کی ہم بیان کر رہے ہیں. پیدا کہاں پہ ہوئے؟ کعبے میں. شہید کہاں پہ ہوئے؟ مسجد میں. کسیرا میسر نشد ای سعادت بقابہ ولادت بمسجد شہادت. کسی بندے کو تاریخ انسانی میں ایسی سعادت نہیں حاصل ہوئی کہ پیدائش بھی مسجد میں اور شہادت بھی مسجد میں. پیدا بھی مسجد میں ہوا ہے، شہید بھی مسجد میں ہوا ہے. اب علی کا چاہنے والا ہو اور نماز کا تارک ہو. مسلمانوں نے نماز کے ساتھ حشر کیا کیا ہے؟ یہ مہینہ رمضان شریف کا چل رہا ہے. رمضان شریف میں جو میرے ہوش و حواس میں ہے، میں نے وہ زمانہ بڑے اچھی طرح دیکھا ہے. مسجد میں تل جتنی بھی جگہ نہیں بچتی تھی اتنی خلقت مسجد میں آ جاتی تھی. اور 12 مہینوں میں نماز پڑھیں نہ پڑھیں، وہ کم از کم رمضان کے مہینے کا احترام کرتے ہوئے لوگ مسجدوں میں اتنے گھس جاتے تھے کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تھی. میں نے خود یار امامت کروائی ہوئی ہے. ہمارے مسجد کے ہماری انتظامیہ کو مسجد سے باہر صفیں بچھانی پڑتی تھی. یار یہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، دنیا جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، باہر صفیں بچھاؤ، لوگ ادھر بھی نماز پڑھیں. اور جمعے والے دن کیفیت یہ ہوتی تھی نماز کی کہ جناب جمعے سے بیان سے پہلے ہی دنیا آ کے بیٹھی ہوتی تھی کہ ہمیں تو جگہ ہی نہیں ملنی، ہم پہلے جا کے بیٹھے. اب رمضان کا مہینہ ہے، احترام رمضان تو کیا انہوں نے کرنا تھا یار.
بے شرم لوگ سڑکوں پہ سر عام پانی پیتے پھر رہے، کھانا کھاتے پھر رہے، کوئی حیا ہی کوئی نہیں، کوئی شرم ہی کوئی نہیں۔ میں جمعے والے دن حاضری دینے گیا حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں پر 7 چشمہ لگا ہوا ہے، وہاں سے لوگ وہیں پہ پیے جا رہے ہیں۔ ہے بے شرم آدمی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، اتنا اہم ترین دن، اتنی مبارک ساتیں، اتنی برکتوں والی گھڑیاں، اور تو روزے سے ہی۔ ایک بندے سے میں نے پوچھا تو روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ کہتے بھوک بڑی لگ دی ہے جی، بھوک بڑی لگ دی ہے مینوں۔ ہے بھوک نہیں لگ رہی تو اور کی لگنا ہے؟ حضور کہتے ہیں یہ تو جسم کی زکوٰۃ ہے، روزہ تیرے جسم کی زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا مطلب ہے دینا، اور جسم سے یہ چیز نکلتی ہے بھائی جان، پتہ لگتا ہے۔ آپ اندازہ کریں ہم نے گھنٹہ بولنا ہے۔ اب میں نے صبح فجر میں درس بھی دیا ہے، میں نے تفسیر کی کلاس بھی پڑھائی ہے، اب بھی یہاں پر گھنٹہ بول رہا ہوں، اس کے بعد عصر کا پھر درس ہوگا، پھر تراویحوں کے بعد پھر درس ہوگا۔ میں باوجود شوگر کا مریض ہونے کے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، مجھے موت تو نہیں آ گئی، میں زندہ بیٹھا ہوں۔ میں تو اپنی ذات سے دیکھتا ہوں، مجھے مرض بھی ہے، مجھے شوگر بھی ہے، مجھے بلڈ پریشر بھی ہے، مجھے اور بھی کئی امراض، لیکن مجھے الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں برداشت کر سکتا ہوں۔ میرا جسم ایسے کانپنے لگ جاتا ہے جب شوگر میری لو ہوتی ہے، ایسے یہ کیفیت ہو، اور بالکل ایسا لگتا ہے ابھی بے ہوش ہوئے کہ ابھی گئے۔ لیکن بھائی اللہ کا حکم ہے، بھائی یہ فرض ہے، اگر ہماری اس فرائض کی ادائیگی میں جان بھی نکلتی ہے تو ہم حاضر ہیں جناب اسی کی بندگی کے لیے۔ اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ نماز پڑھتے اس کی جان نکل جائے، تبلیغ کرتے اس کی جان نکل جائے، قرآن پڑھتے اس کی جان نکل جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ حضرت جی دنیا میں بھی مزہ ہی آ جائے گا نا جی۔ ہم تو کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہمیں موت آنی چاہیے، میں کہتا ہوں دعا کرو اللہ تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے موت عطا فرمائے، تمہیں نماز پڑھتے موت عطا فرمائے۔ جب ہم دنیا کے اندر اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، نماز کوئی معمولی چیز ہے، ہم اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، اس سے باتیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں عن عبداللہ ابن عمرو قال ان اذن احب الی من اشرب خمرا انی اذا شربت الخمر ترک الصلاۃ ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ۔ کہتے ہیں کہ میں نماز چھوڑنے کو اتنا بڑا جرم میں اپنا تصور کرتا ہوں، یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ میں زنا کرنا چھوٹا جرم سمجھتا ہوں، نماز کو چھوڑ دینا اس سے بڑا جرم سمجھتا ہوں۔ مہینہ رمضان کو مسجدیں نہ بھریں، یار یہ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آگے کہتے ہیں عنی ابی درداء قال اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت ولا ترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد برئت منه الذمہ ولا تشرب الخمر فانها مفتاح كل شر رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میرے یار، میرے خلیل، میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیں، تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، خبردار کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ دانستہ عمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کے بارے میں وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایمان بندوں کے لیے ہے۔ خبردار شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ یہ دونوں کام اللہ کے حبیب نے منع کیا، نماز نہیں چھوڑنی، شراب نہیں پینی۔ آپ کے یہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں، جاؤ ادھر جا کے دیکھو، 50 ہزار لیٹر ماہانہ شراب کے ان کی کنزمپشن ہے، 50 ہزار لیٹر کی بات کر رہا ہوں میں، لاہور کی بات کر رہا ہوں، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر اللہ کے حبیب نے منع کیا۔ کہتے ہیں جی یہ تو عیسائی ہیں، یہ چوڑا ہے، تو چوڑے نو دفع کرو سارے ملک چو، ہمارے ملک میں رہنا ہے تو ہمارے قواعد کے مطابق رہنا ہوگا، اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندر رہنا ہے تو پھر قرآن کے اصولوں کے مطابق رہنا ہوگا۔ یہاں پر کوئی شراب خوری نہیں ہوگی، یہاں کوئی حرام خوری نہیں ہوگی، یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، جس سے مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ اللہ کے حبیب نے کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی کا نام نماز رکھا، ہم نے کیا کیا یار؟ ہمارے تو مولوی پکڑے گئے شرابیں پیتے ہوئے، ان کی گاڑیوں سے شرابوں کی بوتلیں، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 50 بوتلیں مولیوں کی نکلی ہیں۔ اور جس قوم کے رہنماؤں کا حال یہ ہو، ان کی گاڑیوں سے چرسیں نکلیں، فیمیں نکلیں، پاؤڈر نکلیں، شرابیں نکلیں، اور جن کے گھروں سے ڈنڈیاں پکڑی جائیں، وہ قوم اسلامی جمہوریت پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ نافذ کرے گی؟ وہ تو یہی کہے گی اوئے ہوئے ہوئے اسلام بڑا سخت ہے جی، اسلام بڑا سخت ہے، کوئی نماز پڑھن دی لوڑ نہیں، کوئی قرآن پڑھن دی لوڑ نہیں، کوئی تانوں ایسی چیز کام کرن دی لوڑ نہیں، چلو ٹھیک ہے سیدھے لگے رہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں ایسا بندہ مرتد ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہیں دفنانا۔ میں نے ایک بزرگوں سے بات سنی، میں وہ آپ کا واقعہ عرض کر دوں، وہ ابھی زندہ ہیں بابا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نا کبھی کبھی
وہ دکھا دیتا ہے کہ اس کے جو مجرم ہیں ان کے ساتھ وہ کیا حشر کرے گا. کہتے جی ایک بے نمازی مر گیا ہمارے گاؤں کے اندر, اور ابھی وہ لوگ بھی زندہ ہیں جو اس کے, کہتے جیسے ہی وہ مرا نا جی, تو اس کی لاش کے گرد نا کتے جمع ہو گئے, کتے بھونکنا شروع ہو گئے. کتے بھونک کے اس کی لاش کو پکڑے, گھر والوں نے اس کو دوڑایا, کتوں کو دوڑایا, کہنے لگے ہم نے خیر بھگا بھگو تو دیا, لیکن کتے جو ہے نا وہ گھر کے باہر ہی بیٹھے رہے. ہم نے غسل کا فن کر کے نا جی جیسے قبرستان میں گئے, کتے ساتھ ساتھ ہمارے تھے, اور ہم نے قبر میں دفنایا. جیسے ہی ہم پیچھے ہٹے وہ سارے کتے اس کی قبر کو کھودنا شروع ہو گئے. ہم جا کے جناب اس کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کتوں کو بھگایا, وہ بھگا کے پھر ہم اس کی قبر کے پاس بیٹھے رہے. جتنی دیر بیٹھے رہے کتے پھر آ گئے, اس کی قبر کے اندر سے اس کی لاش کو نوچنا شروع کیا. کہا پھر ہم نے گولیاں ماری کتوں کو, پھر ہم نے لاش کو دفنایا. تو کہا یہ اتنا بڑا مجرم کیسے ہو گیا, کون سا اس نے ایسا جرم کیا تھا جس کا اتنی بڑی سزا اس کو مل رہی. تو کہتے تھے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا, یہ نماز کی توہین کرتا تھا. اللہ کبھی کبھی دنیا میں دکھاتا ہے بے نمازیوں کو, تمہاری لاشوں کو بھی کتے نوچیں گے اگر تم رب کی بارگاہ کے وفادار نہ ہوئے. آج تمہاری اولاد نافرمان کیونکہ تم رب کے نافرمان ہو. آج تمہاری بات تمہاری نہیں بات مانتی, تم نے رب کی نہیں مانی, تم نے اس کے آگے سر نہیں جھکایا, وہ تمہاری بات کیسے مانے؟ تمہاری بیوی کیوں تمہاری تابع دار بنے؟ تمہارے عزیز احباب تمہاری عزت کیوں کریں؟ ہر ایک بندہ اس وقت نفاق کی بیماری میں مبتلا ہے. اینج بیٹھے 11 طرح, جیسے ہی اٹھ کے جائیں گے نظروں سے اشارہ کر کے ویکھی یعنی ایسا تماشا کر کے, یہ سارا نفاق کی کیفیت ہے ہمارے اوپر آ گئی. رمضان کا مہینہ ہے, یہ یاد رکھیں, میرا کام تھا آپ کو اللہ رسول کا فرمان سنانا, جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنی. ہاں بندہ بے ہوش ہو گیا, مر گیا, بیمار ہو گیا, بڑی تکلیف آ گئی, پھر اللہ کہتا ہے, اس کے حبیب کہتے ہیں گھر میں پڑھو, اشارہ کرو, باقی ساری رعایت. لیکن جو جان بوجھ کو چھوڑ رہا ہے پھر وہ یہ سمجھ لے کہ میرا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو مجھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت نصیب فرمائے.